بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ روزمرہ کی روٹین کی طرح میں آپ کے لیے خبریں وغیرہ لے کے آتا رہتا ہوں، تو آج بھی خبروں کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اور کافی ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان کا کل لاہور میں انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان۔ اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنے کارکن ضلع شاہ کی ہلاکت پر پنجاب حکومت کا بیان مسترد کر دیا اور ساتھ ہی کل لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ قاتل کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ضلع شاہ کے ساتھ پیش آئے حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقتول کارکن ضلع شاہ اور علی بلال کے کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق ضلع شاہ کو ویگن سے اترنے کی فوٹیج حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول کارکن کو ساتھیوں سمیت ناکے سے پہلے اتارا گیا اور 4 لوگ بھی ڈائیورٹ کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ معذرت کے ساتھ اگلی خبر شیئر کرتے چلیں۔ یہ ہے جی لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی تقریر پر پابندی کے خلاف درخواست پر فل بینچ تشکیل۔ لاہور۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست فل بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ پیر 13 مارچ کو سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر فاضل ارکان میں جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر آرمی چیف کی ہے۔ آرمی چیف کی دہشت گردی کے خلاف جنگی مشق میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی تعریف۔ راولپنڈی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی کے طویل مشق میں حصہ لینے والے جوانوں کے بلند حوصلے اور عزم کی تعریف کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISBR کے مطابق نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پی بی میں 60 گھنٹے طویل اور چھٹی بین الاقوامی پاکستانی آرمی ٹیم سپرٹ مقابلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو اگلی خبر آپ کے لیے پیش کرتے چلیں۔ پی ڈی ایم کا KPK میں قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ۔ پشاور۔ PDM میں شامل جماعتوں نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کی پالیسی جاری رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ PDM میں شامل جماعتوں کی جانب سے کوئی بھی امیدوار NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ اور NA 31 پشاور کے حلقے پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گا۔ مذکورہ نشستوں کے لیے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 مارچ جبکہ پولنگ 30 پر ہوگی۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ یہ PTI کی خبر ہے۔ PTI کارکن کی ہلاکت تشدد سے نہیں کار حادثے میں ہوئی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔
لاہور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ عمران خان سیاست کریں لیکن جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھمکیاں گالم گلوچ کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت تشدد سے نہیں، کار حادثے میں ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب کے ساتھ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کارکن کی تشدد سے جاں بحق نہیں ہوا۔ کالے رنگ کی گاڑی 6:52 پر بلال کو سروسز ہسپتال چھوڑ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر شروع کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون سے زیادتی کرنے والے سیکورٹی گارڈ کو عمر قید۔ اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون سے زیادتی کے ملزم کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ مقامی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے وقوع کے 9 ماہ بعد کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا کہ عمر قید کا دورانیہ ملزم کی زندگی کے ختم ہونے تک ہوگا۔ پبلک پراسیکیوٹر رانا حسنین عباس نے کیس کی پیروی کی۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عمران خان اپنے ہی IMF پروگرام کی بحالی کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان اپنے ہی IMF پروگرام کی بحالی کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر افراتفری اور فتنہ فساد اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم نے نون لیگ سے راہیں جدا کر کے PTI میں شمولیت اختیار کر لی۔ شیخ وقاص اکرم کی زبان پارک میں PTI کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے وقاص اکرم کو روایتی مفلر بھی پہنایا اور انہیں پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ شیخ وقاص اکرم نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عوام کی امید قرار دیا۔ اس کے بعد اگلی اور آخری خبر شامل کرتے چلیں۔ اگلی اور آخری خبر ہے اندرون سندھ تعینات پولیس اہلکار کراچی میں ٹرک چھیننے کی واردات میں ملوث نکلے۔ کراچی اندرون سندھ میں تعینات پولیس اہلکار کراچی میں ٹرک چھیننے کی واردات میں ملوث نکلے۔ گڈ اپ سٹی پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران 2 پولیس اہلکار سمیت 3 ملزم کو کار سمیت گرفتار کر کے چھینا ہوا ٹرک برآمد کر لیا۔ ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں شامل پولیس اہلکار رقیب اللہ اور صدام حسین CIA ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز میں تعینات ہیں، جبکہ ان کے تیسرے ساتھی کی شناخت غلام شبیر کے نام سے کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور آپ سے پھر متبانہ گزارش ہے کہ میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اچھے کومنٹ دیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ میری تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے طرح کی خبریں جو ہیں وہ بریکنگ نیوز مختلف قسم کی لاتا رہوں۔ تو میری حوصلہ افزائی کریں، کومنٹس کریں، میری ویڈیوز پہ لائک کریں، اسے پسند کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ اس سے بھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں
اپنے ویورز کے لیے طرح طرح کی خبریں جس میں شوبی، سپورٹس اور سیاسی لیول کی خبریں ہوتی ہیں وہ لا سکوں. بہت بہت مہربانی، شکریہ.